حضرات التماس ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسرین بیگم صاحبہ بنت علی ضمیر صاحب کی روح کو ایسا لے سکا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد والبیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کافی تاخیر ہو گئی. ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے اور یہ مجھے ایک عرصے کے بعد شرف حاصل ہوا کہ میں یہاں ملاٹ میں آ کر ذکر ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کر رہا ہوں. اہل ملاٹ کے لیے ایک راز کی بات میں بتاؤں. بہت عرصہ ہو گیا مجلسیں پڑھتے ہوئے. متعدد اشرے بامبے میں بھی پڑھے, دوسرے علاقوں میں بھی پڑھے, لیکن بمبئی میں سب سے پہلے مجلس میں نے یہی ملاٹ میں پڑھی. شاید 30-32 سال ہو گئے. پہلی مجلس میں آیا ہوا تھا تو ایک اعظم گڑھ کی فیملی تھی. اب کس کی سال ثواب کی مجلس تھی مجھے نہیں معلوم, کہاں پر ہوئی تھی یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے ظاہر ہے کہ جب پہلی کسی شہر میں جب پہلی بار آپ داخل ہوتے ہیں اور جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بعد میں آپ آتے رہیے, لیکن وہ پہلی یادیں فراموش نہیں ہوتی. اسی طرح پہلی مرتبہ یہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ جب بمبئی آیا تو ملاٹ سے ہی میں نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی شروعات کی. بہرحال میں اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. گرمی کا احساس مجھے بھی ہے اور تاخیر بھی ہو گئی ہے, ذرا سی غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی. ایک قرآن مجید کی آیت کو سرنامہ سخن کے طور پہ عرض کیا, اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جو آپ متعدد مرتبہ علماء کرام, ذاکرین, خطباء کی زبانی اس موضوع پر سماعت فرمایا کرتے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو, میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہمارے عابد بن جائے. یعنی کل ملا کر ہم ہوں, آپ ہوں, آپ ہوں, آپ ہوں, آپ ہوں, یہاں بیٹھنے والے ہوں یا باہر سے سننے والے ہوں, یہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, ان سب کا ایک مقصد ہے, ایک گول ہے, ایک منزل ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جو اللہ کی طرف سے جس وجہ سے بھیجا گیا ہے ہم اس کاج کو پورا کر لیں, اس کام کو مکمل کر لیں, اور کم سے کم جب اٹھائے جائیں, توجہ دیے, جب اٹھائے جائیں تو ہم ابدیت ایک اس طرح کامل کر کے جائیں کہ محشر کے ہنگام میں جب مشیت آواز دے تو آواز یہی دے کہ یہ میرا عابد ہے جو آ رہا ہے, میرا عابد ہے جو آ رہا ہے. کیونکہ بڑا مسلسل موضوع ہے
اور اس میں مختلف شکیں ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ عابد ہوتا کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. بس ذرا سا اشارہ کر دوں، اس لیے کہ میرا اس وقت موضوع وہ نہیں ہے جس کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے. عابد اس منزل پر جب انسان پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کی نقل و حرکت پر مشیت کی نگاہ ہو، وہ آغاز عبدیت ہے. ہم اور آپ عابد نہیں ہیں، ہم اور آپ عابد نہیں ہیں. وہ فرعون میں کہا جاتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. عابد اس کو کہتے ہیں کہ اپنی عبدیت کو اور اپنے ایمان کو، اپنے ایقان کو اس طرح بلند کر جائے کہ اس کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو. ایک جملہ کہوں آپ کے اذان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے، یعنی اس طرح بلند اپنے آپ کو کر لے کہ کچھ اچھا کرے تو شاباشی ملے، کچھ غلط کرے تو روکا جائے اور ٹوکا جائے. اب ہم لوگ بچپن تو جاننے دیجیے 15 برس کے بعد جب سے میں بلوغ کی منزل آئی اور جہاں سے عبدیت کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر اچھی خاصی جو بھی ہماری عمر گزری ہے، آج تک اللہ میاں کی طرف سے کوئی فرشتہ نہیں آیا ہے کہ جس نے کسی ظلم کے اوپر، میں نے کسی محنت کی ہو اس کے اوپر، کسی پر تہمت لگائی ہو اس کے اوپر، کسی کو مارا ہو اس کے اوپر، خفگی کا اظہار کیا ہو اور آنے والے فرشتے نے کہا ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، غضب کر دیا، تم نے ظلم کیا ہے، تم نے اس کو بے وجہ مار دیا ہے، تم نے غیبت کیوں کی، تم نے تہمت کیوں لگائی، تمہیں معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ بڑا غضبناک ہو گیا ہے، توبہ کرو ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. ہمیں اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک کسی غلط بات کے اوپر کوئی فرشتے نے آ کر نہ ٹھوکا ہے، نہ کانوں کو موڑا ہے، نہ کان پکڑے ہیں، نہ ڈانٹا ہے. اس کے برعکس نماز صبح کے لیے میں مسجد میں پہنچا. اب یہاں تو نہ جاڑا ہے نہ گرمی ہے، ہم لوگ یو پی میں رہتے ہیں، قیامت کی سردی بھی ہوتی ہے اور قیامت کی گرمی بھی ہوتی ہے. اب ٹھنڈ کا عالم ہے، بستر میں آپ لحاظ میں گھسے ہوئے، اتنے میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر. بس ظاہر ہے کہ بندے ہیں ہم اللہ کے، فوراً گھر سے تیار ہو کے نکلے، وضو کیا اور نکلے، مسجد پہنچے اور نماز صبح ادا کری. آج تک کسی فرشتے نے آ کے پیٹ نہیں تھپڑائی. توجہ دیے گا، آج تک کسی کے فرشتے نے آ کے پیٹ نہیں تھپڑائی. بڑا اچھا کیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ نے تمہیں آزمایا اور تم اس آزمائش پہ کھڑے اترے. آج تک ماہ صیام میں افطار کے وقت میں اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ خان لے کر نہیں آیا کہ دیکھو یہ افطاری اللہ میاں کی طرف سے. دیکھیے توجہ گا، میں ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں. آج تک کسی نہ اچھائی کو اپریشیشن ملا، تعریف کی گئی، توصیف کی گئی، نہ کسی برائی یا غلطی کے اوپر روکا گیا، ٹوکا گیا، منع کیا گیا. ہم کو منع نہ کیا جانا غلطیوں پر، اچھائی پر شاباشی نہ ملنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس منزل پر پہنچے ہی نہیں ہیں جہاں سے عبدیت کا آغاز ہوگا. عبدیت کا آغاز اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے جو اللہ کے بندے بندگی کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس سے اوپر ان کی ذرہ برابر بھی چون مشیت کو گوارا نہیں ہوئی. آپ غور کر رہے ہیں، ذرا سی چون، یعنی ذرا سا گوارا نہیں ہوا. جناب یونس علیہ السلام نے فقط اتنا کہہ دیا، معبود جب مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ عذاب نازل ہوگا تو عذاب تو نازل نہیں ہوا، بس سوچ لیا. اللہ نے قرآن مجید میں پیش کر دیا، دیکھو محمد صبر کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس مچھلی والے کی طرح غصے ہونا ہوا. یعنی اللہ کو یہ مشیت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ چونکہ بندہ ہے تو ہمارے معاملات میں یہ سوچے کہ یہ کیا ہوگا. یا ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، آپ کے بھی ذہن متوجہ ہو جائیں گے. مثلا میں نے مجلس پڑھی، بہت عرصے کے بعد ملاک آیا، آپ خوش ہو گئے، واہ واہ کرنے لگے، سبحان اللہ کرنے لگے، تعریف کے پھول بن گئے. اب میں خوش ہو رہا ہوں، اندر خوش ہو رہا ہوں، ممبر سے نیچے اترا تو اب پھولا نہیں سما رہا ہوں. کسی نہ کسی دوست کو فون کروں گا، لکھواؤں گا، میں کیا ہوگا مجلس پڑھ دیا آج ملاک. کسی دوست کو، کسی عزیز کو فون کروں گا، میں کسی کو نہ کروں، کم سے کم اپنے گھر ضرور فون کروں گا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اب اس کی تعریف ہوتی ہے تو وہ شیئر ضرور کرتا ہے. ہم نے اچھی مجلس پڑھی، توجہ دیے گا، ہم نے اچھی مجلس پڑھی، ممبر سے نیچے ہوئے فوراً لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے آج بہت اچھی مجلس پڑھی. میں بھی ایک خطیب ہوں، میں بھی ایک شاعر ذاکر ہوں اور میں بھی ایک مقرر ہوں. دوسری طرف ایک منظر نظر آ رہا ہے، کوہ طور سے ایک اللہ کا بندہ جو نبی ہے وہ نکل رہا ہے. پہلی بار اس کو یہ شرف ملا ہے کہ اللہ نے اس کو کلیم بنایا، اللہ نے اس سے کلام کیا ہے. آج جیسے ہی وہ اترنے لگا، اس نے کسی سے کہا نہیں، توجہ، کسی سے کہا نہیں، کسی سے شیئر نہیں کیا، کسی کو میسج نہیں کیا، کسی کو فون نہیں کیا،
یہی دل میں یہ خیال آیا حضرت موسیٰ کے کہ مجھ سے بڑھ کے عالم کون ہوگا، مجھ سے بڑھ کے عالم کون ہوگا. نہ آدم سے گفتگو کی اللہ نے، نہ نوح سے گفتگو کی، نہ ابراہیم سے گفتگو کی، نہ اسماعیل سے گفتگو کی. ایک واحد میں ہوں اب تک انسانوں کے درمیان جس سے اللہ نے کلام کیا. یعنی اس کا مطلب ہے میں عالم ہوں، میرے برابر کسی کے پاس علم نہیں ہے. ابھی صرف سوچا، عزیزان گرامی غور کیے، ابھی صرف سوچا، کہا نہیں صرف سوچا، فوراً جناب جبرائیل نے وحی دیا ہے. بات درود و سلام حکم خدا یہ ہے کہ گھر چھوڑ دو. خیریت جبرائیل کیا بات ہو گئی؟ کہ مشیت کا حکم ہے کہ گھر چھوڑ دو اور یہ نشانیاں ہیں، یہاں چلے جاؤ. وہاں اللہ کا ایک بندہ ملے گا جس کا نام خیر ہوگا، تو اس کے پاس جاؤ، کچھ دن اس کے پاس رہو. اب حکم پروردگاری سے توجہ دیجیے گا. میں ابھی تمہیں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ حکم خدا بندی سے یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اپنے وسیع کو ساتھ لیا، اپنے نائب کو ساتھ لیا اور لے کے چلے اس مقام کے اوپر، اس منزل کے اوپر جس کا اشارہ دیا گیا تھا. ایک منزلوں پر منزلیں گزارنے کے بعد جب ایک منزل پہ پہنچے تو جناب خضر سے ملاقات ہوئی. دیکھیے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان علم و خیرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کو جیسے ہی جناب موسیٰ کی جناب خضر سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم، کہا وعلیکم السلام. آپ کیا خضر ہیں؟ آپ کیا خضر ہیں؟ اچھا موسیٰ تم آ گئے؟ نہیں توجہ دیا. جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں عالم ہوں، اس کو یہ ڈاؤٹ ہے، اس کو یہ شک ہے کہ یہ خضر ہیں کہ نہیں. یعنی یہ جو کہنا کہ آپ ہی خضر ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے عالم تو ہیں لیکن ایسے عالم نہیں تو یہ حقیقت جان سکے. اچھا دیکھو کاہے کے لیے آئے ہو؟ خدا ہے آپ کے پاس بھیجا. سورج دیکھیے تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے. خیریت پہلی ملاقات ہوئی ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں. تمہارے چہرے پر وہ علم کے آثار نہیں ہیں، تمہارے چہرے پر وہ علم کے آثار نہیں ہیں جو اللہ نے مجھ کو علم دیا ہے. دیکھیں توجہ دیے گا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. جو مجھ کو علم دیا ہے، جو تم کو نہیں ملا ہے، تو تمہارے چہرے پر وہ علم کے آثار نظر نہیں آ رہے. مجھے یقین ہے کہ جب بھی میں اپنے عمل کے مطابق عمل کروں گا علم کے مطابق تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. کہا نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کہا نہیں تم صبر نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے. میں ایک جملہ کہیں عظمت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ لاکھوں سلام آل محمد کی عظمتوں کے اوپر جناب خضر نے دنیا والوں کے سامنے ایک کلیہ بیان کر دیا کہ ہمیشہ یاد رکھنا عالم وہی ہوگا جو صابر ہوگا، صابر وہی ہوگا جو عالم ہوگا. صابر وہی ہوگا نہیں انشاءاللہ آپ صابر. وہ بہرحال پورا قرآن میں تفصیلی واقعہ ہے جو آپ کو مل جائے گا. یہاں پہ ٹوکا یہ کیا کیا، یہاں پہ ٹوکا یہ کیا کیا، تیسرا مرحلہ آیا یہ کیا کیا. تو جناب خضر کہنے لگے اب نہیں رہ پاؤ گے تم، جاؤ. آپ نے غور نہیں کیا یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ صرف سوچا کہ میں عالم ہوں. یہاں 20 مرتبہ، یقین جانیے 20 مرتبہ خیال بھی آیا کہ میں بھی خطیب ہوں، خیال بھی آیا میں بھی شاعر ہوں، میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں. لیکن آج تک کوئی فرشتے صاحب تشریف نہیں لائے، کوئی فلک نہیں آیا جس نے کان پکڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھنا، اپنے آپ کو خطیب نہ سمجھنا، تمہارے علاوہ بھی ہیں. اپنے آپ کو شاعر نہ سمجھنا، تم سے اچھے اچھے شاعر بھی. آج تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے صرف سوچ لیا کہ میں عالم ہوں، فوراً اللہ نے انہی جیسے بندے کے پاس بھیجا جو بار بار کہہ رہا ہے تم عالم نہیں، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں. لاکھوں سلام آل محمد کی عظمتوں کے اوپر ہمیشہ منبر پر جاتے رہے اور کہتے رہے ضروری نہ ٹوکے گئے روکے گئے. امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت. شہزادی فاطمہ زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آگ لگانے والے ملولوں پہ اور ان کے حق کو چھیننے والے مردوں پہ لعنت، بے شمار لعنت. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد رونے کے لیے ایک آواز سے بلند حیدر سلوات. یعنی آپ نے غور
یا ایک طرف سے تصور آ گیا کہ میں عالم ہوں، ٹوکے بھی گئے، روکے بھی گئے. ایک طرف مولانا متقیان فرما رہا ہے سلونی، نہ ادھر سے روکے جا رہے ہیں نہ ٹوکے جا رہے ہیں. اور یہ جو بندگی کا مرحلہ ہے جہاں سے نقل و حرکت کے اوپر دیکھیے ایک جملہ کہا ابھی حسین میاں نے کہ نقیب ولایت مولانا حسن ظہیر صاحب. ایک تو کہاں کے نقیب ولایت، ہم جیسے جاہل لوگ ممبر پہ جا کے نقیب ولایت ہو جائیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عالم محمد علیہ السلام کی منزلت، ان کا عرفان، ان کی بلندیاں اور ان کو جو اللہ نے اوصاف و کمالات عطا فرمائے ہیں وہ ہم جیسے انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے. اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بڑا مہین کام ہمارے درمیان اب یہ بھی ہونے لگا ہے کہ ایک شور مچایا، ایک پروپیگنڈا کیا. ارے صاحب پہلے عظمتوں کو تو سمجھیے، پہلے معرفت کو حاصل کیجیے، پہلے مولانا متقیان کی معرفت تو ہو، پہلے امام حسین کی معرفت تو ہو، پہلے معصومین کی معرفت. ہمیں کہاں کی بات ہے؟ کون ہے جو معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ جو تاریخ انسانیت کے بڑے بڑے صاحبان عرفان جب ان کی معرفت نہ حاصل ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ کیا معرفت حاصل کریں گے؟ ہم کیا سمجھ پائیں گے کہ مولانا متقیان کون ہے؟ ہم کیا سمجھ پائیں گے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی کیا عظمت ہے؟ ہم کیا سمجھ پائیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کون ہے؟ ہم کیا سمجھ پائیں گے کہ آقا حسین کون ہے؟ بس ایک جملہ کہوں، ہم کو یہ نہ سمجھائیے کہ آپ پہلے معرفت حاصل کریے پھر عزاداری کریے، آپ پہلے معرفت حاصل کریے پھر ان کا نام لیجیے. بھیا آپ معرفت کو لیجیے. جب سلمان جیسا عالم نہ سمجھ پایا کہ ابھی کون ہے تو ہم جیسے جاہل کیا سمجھ پائیں گے کہ عالم محمد کون ہے؟ پر ہمارے لیے یہی کافی ہے. اللہ کا شکر ہے، ماں باپ کا شکریہ، ان گودوں کا شکریہ کہ ہم کو اس منزل تک پہنچا دیا، اور یہی معرفت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، اور یہی انشاءاللہ نجات کا سبب بھی ہوگا. وہ یہ کہ ہمیں معرفت کی منزلیں تو نہیں معلوم، کتنا تقویٰ ہو، کتنی پرہیزگاری ہو، کتنا علم ہو، کتنا عرفان ہو، کس بلندی پہ انسان پہنچ جائے تب آل محمد کی ڈیوری سے وابستہ ہو، ہمیں یہ سب نہیں معلوم. ایک جملہ کہہ رہا ہوں ہمارے لیے یہی کافی ہے معرفت کی منزلوں میں کہ کوئی بھی دنیا میں جب امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا، کوئی بھی شخص جب مولانا متقیان کا نام لیتا ہے، کوئی بھی شخص معصومین میں سے کسی کا نام لیتا ہے تو کوئی بھی ہو ہمیں نہیں معلوم، جیسے ہی کسی کی زبان پر علی آتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا کوئی نام لے رہا ہوتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. یہی اللہ کا شکر ہے، اتنا ہی ایمان باقی رہے کہ جب بھی علی کا نام سنیں تو دل کو اچھا لگے، آقا حسین کا نام سنیں دل کو اچھا لگے. ہمیں صرف نام نہیں اچھا لگتا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، نام نہیں اچھا لگتا ہے، نام لینے والا بھی اچھا نہیں لگتا ہے. محمد ہاں، اس لیے کہ یہ کون ہے. اب دیکھیے ایک دو تین منٹ میں، کیونکہ گرمی ہے مجھے احساس ہے، ٹیم کی چھت ہے، اللہ کرے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے، جب ہم اپنے گھروں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تو اللہ کرے کچھ ایسے ازمات مہیا ہو کہ یہاں پر بھی بہترین چھت پڑ جائے تاکہ سکون سے بیٹھنے والے آ کر آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کو سماعت بھی فرمائے. لیکن ایک بات کے لیے آپ کو سکون ہو جائے گا اگر میں ایک جملہ کہوں، یہاں پر بیٹھ کر اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو یہ سوچ کے تسلی کر لیے گا کہ آپ کرتا پائجامہ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں یا پینٹ بوٹ شرٹ، میں شیروانی اور ٹوپی سمیت ممبر پہ ہوں، آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں، میں بول بھی ہوں. تو جب آپ کو گرمی لگے تو مجھ غریب کو ضرور دیکھ لیے گا تو اندازہ ہو جائے گا. چلو بیچارے ہم تو ذرا پسینہ نکل رہا ہے، یہ تو اور پریشان ہے، ہونے دو. تو بہرحال اللہ توفیق دے ہم سب کو، اور کچھ ایسے ساعت آئے یہ بارگاہ بن کے تیار ہو جائے تو ہم کیا جانے عالم محمد کی عظمت. یہیں سے ایک دو منٹ کی زحمت تاکہ عظمتیں، چونکہ عبادت کی عابد کی منزل میں عرض کر رہا تھا، عظمتیں بتا دوں. یہ جب منزل آتی ہے، کاش میں کہہ دے جاؤں اور اس کو آپ محسوس کر لے جائیں، یہ منزل جہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو جائے، یہاں سے امتحان شروع ہوتے ہیں بندگی کے. اور جو امتحان میں انسان بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کو اس کی رفت کی منزلوں پہ بڑھتا جاتا ہے، اس کو کمال حاصل ہوتا جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو قرب الہ حاصل ہوتا جاتا ہے. اب یہ ہم لوگوں کی جیسے جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ منزلیں ہیں جہاں معبود اپنے بندے کو اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ امتحان لیتے لیتے جب امتحانات میں بندہ کامیاب ہوتا ہے تو ایک دم بندہ اپنے معبود کے قریب ترین ہو جاتا ہے. کیا میں مثال دوں؟ جسے مرج ہو جانا، خلط مت ہو جانا، جسے آٹا گوندھا جاتا ہے،
इस तरह मर्द हो जाना, इस मंजिल का नाम है। और मैं भी तो से नहीं कह रहा हूं, खुद हदीस कुदसी में इरशाद हुआ कि जब बंदा अपनी रियाजतों से, अपने ईमान से, अपने ईकान से उस मंजिल में आता है जहां अल्लाह के अलावा कोई तीसरा नहीं होता, तो नसीहत आवाज देती है, अब्दी अकेली, मेरे बंदे तेरी इबादत कर, और मेरा इतना करीब आ जा, मेरे इतने करीब आ जा कि तू न रहे, इतने करीब आ जा कि तू न रहे। नहीं जुमला में गौर किया, तू न रहे। आंखें तेरी हो लेकिन अंधेरे हो जाता है, जबान तेरी हो लेकिन लोगों से बोलना नहीं, चेहरा तेरा हो लेकिन लोगों से रुकता नहीं, नफ्स तेरा हो पुकारा जाए न सुन लो, इतना करीब आ जा। तो ये मंजिल है, इस मंजिल का नाम है अब्द। मा खलकुल जन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें इबादत के लिए खल्क किया गया। इस मंजिल का नाम है अब्द। और इस मंजिल पर पहुंचने के बाद अब बंदे का आलम यह कि एकदम मशीयत के करीब है, ये जो चाहेगा वही चाहेगा तो खुदा चाहेगा। अब यहां पर ये न शक कीजिए आने वाले की किस्मत में कुछ नहीं था और हुसैन ने साथ अदा कर दिया। अब आप शक न किए कि हाथ का आदमी को बदल रहा है, इसलिए कि अब ये मंजिल है। और इसी मंजिलों पे जब कोई आदमी और आगे बढ़ता है तो उसका नाम पड़ता है ज़ैनुल आपने गौर किया। तो बहरहाल ये एक अलग मौजूद है। मुझे मैंने कहा कि एक माँ के साले सवाब की मजलिस है और अल्लाह अभी एक बेटे से मुलाकात हुई, अल्लाह उसको सब्र अता फरमाए और बेटियों को भी अल्लाह सब्र अता फरमाए, अपने खानदान को भी अल्लाह सब्र अता फरमाए। भैया माँ बाप का मर जाना मैं समझता हूँ जिंदगी का बड़ा सख्त मरहला होता है। और बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हुए हैं। मैं एक गुजारिश करूंगा, अब इस वक्त ये ना, चूंकि मुझे आप जानते नहीं हैं और जब तक ये इंसान किसी शख्सियत को जानता नहीं है तो उसकी ज़बान के निकले हुए कलमात से मुतासिर नहीं होता है। तो उस एक कौल याद रखिएगा जो मौलाना मुत्तकियान ने फरमाया, ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो एक अपने इस साले सवाब के मजलिस में मैं अपने बच्चों को, अपने जवानों को एक गुजारिश करूंगा कि भाई अगर आपको बंदा बनना है तो 2-3 काम आप जरूर करें और उसमें हम इनाते बांधते हैं। देखिए वजह क्या है, मर सकता है, बचना किसी को नहीं है। अब वो कब मरेगा, किस पहर मरेगा, किस जगह पे मरेगा, किस सिनोसार में मरेगा, ये एक अलग मैटर है। वो अल्लाह बेहतर जाने या अल्लाह ने जिनको इल्म अता किया वो बेहतर है, हमें ये नहीं मालूम। लेकिन ये मालूम है कि हम सब मर जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। यहाँ हम मुसलमान हैं, हमारे सामने कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम मर जाएंगे। तो देखिएगा, मर जाना और होता है, मर के जाना और होता है। देखिए तवज्जो दिएगा, हम मुसलमान हैं, हमको यकीन है कि हम मर नहीं जाएंगे, हम मर के अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। तो जब अल्लाह की बारगाह में जाना है तो भैया समझदार वही होता है मुसाफिर जिस सफर की जो मंजिल तयन किया है उसने सफर के लिए जहां जाना है। तो समझदार मुसाफिर वही होता है कि वो मालूम कर ले कि कहाँ जाना है और रास्ते में कहाँ कहाँ रुकना है, जहां जहां रुकना है वहां कोई अपना है कि नहीं है, अपना है कि नहीं है। तो बहरहाल अब महशर के हंगाम में सबको जमा किया जाएगा। माँ बाप की इताअत क्यों जरूरी है, सबको जमा किया जाएगा और सबको जमा करने के बाद हिसाब किताब होगा। जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो भैया 2026 के हम सब लोग चाहे कितनी इबादतें कर ले जाएं, लेकिन गुजरी हुई इबादत गुजारों के ना से नो साल तक पहुंच सकते हैं, ना उनकी इबादतों की क्वांटिटी तक पहुंच सकते हैं। मसलन मैं एक मिसाल दूं, महशर का हंगाम हुआ, सूई फूका गया, जिस्मों को निकाला गया, एक मैदान में अल्लाह मियां ने जमा कर दिया। फिर एक आवाज आई जो कुरान मजीद में आयत की शक्ल में मौजूद है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर आज नेकी दिखा दी जाएगी, जर्रा बराबर तुम्हारी बुराई दिखा दी जाएगी। लेकिन हम खुश हैं, नाम अमाल का बैग हमारे पास है और हम खुश हैं कि चलो 70 बरस की हमको उम्र मिली है और हमने 55 बरस बेपनाह इबादतें की हैं और आज अल्लाह मियां फौरन आवाज देगा, इसलिए कि 55 बरस की इबादतें लिए खड़ा हूँ मैं, बड़ा खुश होकर खड़ा हुआ हूँ, काला ऊंचे किए हुए महशर के अंगना और उसमें जनाब आदम के जमाने का एक आदमी खड़ा हुआ है, तो जनाब आदम के जमाने का आदमी खड़ा हुआ है, जनाब शीश के जमाने का आदमी खड़ा हुआ है, जनाब अनूस के जमाने का आदमी खड़ा हुआ है, जनाब महमूद के जमाने का, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का आदमी खड़ा है, वो भी इबादत गुजार, मैं भी इबादत गुजार।
اس نے سلام دعا ہونے کے بعد اس نے پوچھا آپ کتنی عبادتیں لے کے آئے ہیں حسن ظہیر صاحب؟ میں نے بہت چوڑے ہو کر، یہ میں اپنی زبان استعمال بہت فخر کے ساتھ چوڑے ہو کر، ہاں 50 برس کی عبادتیں ہیں یا 55 برس کی عبادتیں ہیں. ابھی میں پھولا نہیں سما رہا تھا کہ اتنی عبادتیں لے کے آیا. اب ملوث میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس کتنی عبادتیں؟ اس نے کہا 985 برس. 985 برس. اب وہیں سے ہم آگے ہو گئے. ابھی تک تو محشر کے انجام میں ہم خوش تھے کہ ہمارا مقابل کوئی نہیں ہے، پوری زندگی عبادت میں گزار دی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں 55 برس کی عبادت لے کے آئے. وہ جو پڑوس میں کھڑا ہوتا وہ کہنے لگا 985 برس. وہ شیش کے زمانے کا آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا 950 برس. انوش کے زمانے کا آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا 900 برس. یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اسی جا کر پڑھیے. جناب آدم علیہ السلام جب یہ دنیا سے تشریف لے رہے ہیں تو آپ کا سینہ شریف موت کے وقت 1000 برس تھا. اب یہاں لاکھ کوششیں کر لیں کون سی دوا کھا لیں اور کون سے وائد کو دکھا لیں اور کون سے حکیم کو دکھا لیں، وہ بھیا بڑھنا نہیں ہے. اور جتنی عمر رہے گی اتنی عبادتیں رہیں گی. اب ہم 50 برس کی عبادتیں بھی محشر میں کھڑے ہیں. 950 برس کی یہ، 960 برس کی یہ، 970 برس کی یہ، 980 برس کی یہ. تو ان کے سامنے تو ہم ٹک ہی نہیں پائیں گے. توجہ دیجیے گا. اب ہم ٹھہر تو نہیں سکتے، ان کے مقابل میں اپنی عبادتوں کو پیش تو نہیں کر سکتے، لیکن بھیا اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے. ہمارے پاس لاکھ مختصر عمر ہو، ہم کیا کریں کہ ہماری عبادتیں ہوں لمحوں کی اور عزم ملے صدیوں کا. محمد آپ ہو جائیے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے اس رخ سے اس موضوع پہ نہیں سنا ہو کہ ہم 50 برس کی عبادتیں، مثلا میں 65 برس کے سلسلے میں اس دنیا سے گزر گیا. 15 برس نکال دیے سن ملوک سے پہلے والے، جہاں عبادتوں کا کوئی ذکر ہی نہیں. اب ٹوٹل عبادتیں اگر کنٹینیو میں نے جاری رکھی تو 50 برس کی عبادتیں ہوئی. اگر میں 50 برس کے سن میں مر گیا تو 35 برس کی عبادتیں میرے پاس ہیں. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی جوان مر رہا ہے، کوئی ادھیڑ مر رہا ہے، کوئی 60 برس کا آدمی مر رہا ہے، کوئی 100 برس کا آدمی. تو اب ان کی عبادتیں اتنی زیادہ تو ہیں نہیں. ادھر جناب آدم اور جناب شیس اور نوح اور مہلائل، لمح اور نوح اور ادریس، ان نبیوں کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ معلوم ہے سینکڑوں سالوں کی عبادتیں لیے چلے آ رہے ہیں. تو اب ہم ان کے مقابل تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے ہم کو آئی دی. ہم ایسا اور ایسی قوم سے اپنی زندگی میں عبادتیں کریں کہ عبادتیں وقتی طور پہ ہوں اور آج میرے صدیوں ہوں. دیکھیے پھر غور کریے گا، میں کر رہا ہوں تاکہ محشر کے انجام میں جیسے ہی آدم کے دور کا آدمی کہے کہ میرے پاس 950 برس کی عبادت ہے تو میں مسکرا کے جواب دوں میرے پاس 9,500 سال کی عبادت ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے بہت وسیع موضوع ہے اور مجھے گرمی کا احساس ہے اور مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے. اور رات بھر ایک محفل میں لیے آیا تھا میں پڑھنے اور ہر سال آتا ہوں تو رات بھر جاگا ہوا بھی ہوں. میں بہت زیادہ آپ کے ذہنوں کو نہ الجھاؤں گا. سامنے سامنے کی بات کرتے ہوئے اللہ اس مومنہ کے درجات کو عالی فرمائے. 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ ہم کون سی عبادتیں کریں جو عبادتیں ہوں لمحوں کی، آج میرے سے نہیں. تو اس میں ایک عبادت ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی یعنی کسی بھائی اپنے بھائی یا بہن کی مصیبت میں اس کا سپورٹ کرنا، اس کو دین کہتا ہے صلہ رحمی. یہ وہ عبادت ہوتی ہے کہ ہوتی ہے لمحوں کی، آج ملتا ہے دنیا اور آخرت میں سمجھ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں ایک بار صلہ رحمی کرو اپنے بھائی اور بہن کی مصیبت کے وقت میں تو اللہ اس کا آج تمہیں زندگی میں یہ دے گا کہ تمہاری روزی بھی اضافہ کر دے گا. تو جس کو اللہ روزی دے اس کو کون روکے؟ اور پھر دوسرا جملہ کہا اللہ تمہاری عمر میں 30 برس اور بڑھا دے گا. تو ایک ہے لمحوں کی عبادت جس کا مزہ صدیوں کا ہوتا ہے. دوسری عبادت ہے اطاعت والدین. اب ذرا سا ڈھونڈا سننا موضوع ہو رہا ہے لیکن آپ سماعت فرما لیجیے، اس لیے کہ اطاعت والدین یہ ہوتی ہے لمحوں کی اور آج ملتا ہے صدیوں کو. اور تیسری چیز ہے ولایت آل محمد. ولایت آل محمد لمحوں کا اثر یہ ہوتا ہے جو صدیوں کو بھاری نظر آتا ہے. اور اس کے لیے میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، ایک ہی جملہ آپ کے اذان عالیہ کے لیے کافی ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کا رتبہ یہ ہے کہ جو 9 محرم تک
نہ جانے کیا تھا، ایک دن صرف امام حسین نے کہہ دیا میں راضی، تو 1400 سال تک علیہ السلام کہا جا رہا، 1400 سال تک، آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی جناب حر کو علیہ السلام کہا جا رہا ہے۔ تو ولایت امیر المومنین یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں مسلسل گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ماہ کے رسالہ ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس کے بعد زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ صلہ رحمی، ولایت آل محمد علیہ السلام جو ہوتی ہے لمحوں کی اور یہ ملتا ہے صدیوں کا، اور بہت اہم بات ماں باپ کی اطاعت۔ اب اس پہ بھی آپ نے مسلسل سنا ہے، میں صرف چوتھے امام کے حوالے سے اور چھٹے امام کے حوالے سے آپ کے سامنے دو واقعات عرض کر دوں کہ یہ ماں باپ کا رشتہ خدا کی قسم اتنا معتبر ہے، اور اللہ نے اس میں ایسی بلندیاں عطا کی ہیں ماں باپ کو جس کی ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی دلیل میں دوں، دیکھیں 3 رشتے، توجہ دیے گا، ہم انسانوں سے 3 رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ٹوٹتے نہیں، منقطع نہیں ہوتے، زندگی میں بھی اور مر جانے کے بعد۔ 3 رشتے ایسے ہوتے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے، ورنہ ابھی آپ میرے ساتھ ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، محلے والے ہیں، ہر ذرا سی تکلیف ہوئی تو آپ سہارا بنے ہوئے ہیں، چوٹ آ گئی تو آپ مرہم لگوا رہے ہیں، ہر طرح کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن بھیا آخری ہچکی آئی، ادھر جسم سے دم نکلا، ادھر صحابزادے بھی یہی اعلان کرواتے ہیں جاؤ معجزے سے کہہ دو کہ میت مٹی اتنی لگے اٹھے گی، یعنی وہ سلسلہ جہاں سب کا ٹوٹ رہا ہوتا ہے وہاں اس کے باوجود بھی اگر کوئی سلسلہ جڑا ہوتا ہے تو وہ 3 سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اللہ اور بندے کا، ایک ہے اللہ اور بندے کا، دنیا میں زندہ جب تک ہے اللہ اللہ ہے، قبر میں ہے تب بھی اللہ اللہ، حشر میں ہے تب بھی اللہ اللہ ہے، میزان پہ ہے تب بھی اللہ اللہ ہے۔ دوسرا رشتہ رسول اللہ کا اپنے امتی سے، دنیا میں بھی ساتھ، مر جانے کے بعد بھی ساتھ، توجہ کیجیے گا۔ اور تیسرا رشتہ اہل بیت علیہ السلام کا اپنے چاہنے والوں سے، ہمارا زندگی میں ہے تب بھی علی علی، قبر میں ہے تب بھی علی علی، اور وقت اور بھی سامنے کعبے کی منزلوں میں بھی مولا متقیان، یہی نہیں بلکہ جب اٹھائے جائیں گے تب بھی آل محمد علیہ السلام ہوں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کیونکہ چینل کے ذریعے بہت دور تک یہ پیغام جا رہا ہے، اور جو حضرات اپنے گھروں پر اس کو سماعت فرما رہے ہوں گے ان کی دلیل ان کے لیے ایک مثال کے طور پر بات کروں اور دلیل ان کو بیان کروں کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، جناب ابو ہاشم ایک صحابی ہیں ہمارے 11ویں امام کے، اور بڑے مقدس صحابی ہیں۔ بھیا یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ کے پاس گوگل بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ کچھ بھی معلوم کر سکتے ہیں، بہت سے ایپس ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس وقت اگر اب بھی غافل رہے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں تو آپ سے سوال دوہرے ہوں گے۔ ابو ہاشم کیا پیارا شیعہ ہے تاریخ شیعت میں، اما اس سے بڑھ کے اس کی کیا تعریف ہو سکتی ہے کہ 4 معصومین کی صحابیت کا شرف حاصل کیے ہوئے، بڑی آسانی سے میں نے پڑھ دیا، بڑی آسانی سے آپ نے سماعت فرما لیا۔ اما کوئی ایک امام کے چاہنے والے سے قریب ہو جاتا ہے تو بڑا سا فوٹو لگاتا ہے اپنے ڈرائنگ روم میں، ایک بار ملاقات ہونے میں، نہ کہ 4 معصومین کے بارگاہ میں مسلسل بیٹھنے والا کتنا مقدس ہوگا۔ 8ویں امام کے ساتھ وہ رہا، 9ویں امام کے ساتھ وہ رہا، 10ویں امام کے ساتھ وہ رہا، اب 11ویں امام کا دور ہے۔ آیا ایک سوال لے کر، امام نے سوال کا جواب دیا تو میں پوچھا اس نے کہ وارث قرآن کون ہے؟ کہا جو تمہارے سامنے تمہارا مولا کھڑا ہے وہی تو وارث قرآن ہے۔ کہاں ہمارا گھرانہ؟ رونے لگے ابو ہاشم، بوڑھے آدمی، ظاہر ہے کہ 8ویں امام کے صحابی رہ چکے ہیں۔ کہا وہ کیوں رہے ہو ابو ہاشم؟ کہا آپ کی عظمتوں کو سوچ کے حضرت بول رہا ہوں آقا کہ اللہ نے آپ لوگوں کے آپ کے گھرانے کو کیا بزرگی دی، اور دنیا والوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ان کو معلوم ہوتا کیا معرفت ہوتی، اور یہ آپ کو جانتے تو نہ یہ ظلم کرتے، نہ قتل کرتے، نہ زہر دیتے، نہ آپ کو اس طرح بیگا ستاتے۔ بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم آگے بڑھنے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یا امام اللہ تمہیں اس خیر پہ باقی رکھے۔ جوان بھی لڑکے میں ہیں، وہ ماشاءاللہ اہل مجلس ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرتے ہوئے آپ کو اگر متوجہ ہو گئے تو سمجھ لیجیے مال مجلس ہوگا، اما بھیا اسی خیر کا نام ولایت آل محمد، ولایت محمد
اسی خیر کا نام، اللہ تمہیں اس خیر پہ باقی رکھے. لیکن ابو ہاشم جی مولا تم بھی نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے ہمارے محمد کو کیا کیا عطا کیا. دیکھیے آپ نے بھی کتنی آسانی سے سنا اور میں نے بھی کتنا مسکراتے ہوئے آپ کے سامنے یہ جملہ بیان کر دیا جو تاریخ میں محفوظ ہے. ابو ہاشم تم بھی نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے ہمارے محمد کو کیا کیا عطا کیا. میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیے گا. جو 4 معصومین کی صحابیت کا شرف پائے ہوئے ہو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ آل محمد کون ہے تو ہم 4 کتابیں سمجھانے میں آئی. کیا تماشا ہے. جس کی سمجھ میں آیا وہ کہتا ہوا نظر آیا ہمارا آل محمد ہے، ان کی عظمتوں کا سلام، ان کی بزرگی کا سلام. ابو ہاشم تم بھی نہیں جانتے. ارے یہ جو 11واں امام، 10ویں امام، 9ویں امام، 8ویں امام کا صحابی وہ نہیں جانتا کہ آل محمد کون ہے. بس ہمارے لیے خوشخبری ہے، سناؤ. ہاں مولا ارشاد فرمائیے کہ پریشان نہ ہونا. جب سور پھونکا جائے گا اور انسان کو محشر کے ہنگام میں جمع کیا جائے گا اور تمہیں بھی آواز دی جائے گی بقیہ لوگوں کی طرح، تو یاد رکھو ابو ہاشم ہر شخص جو اٹھایا جائے گا وہ اپنے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر شخص کہاں مولا یہ تو ہے قرآن مجید میں ہے کہ ہر شخص اپنے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نہیں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. کس بات کی خوشخبری؟ کہ ابو ہاشم تم پریشان نہ ہونا. جب تمہیں آواز دی جائے گی تو تم تنہا نہیں ہوگے، تم اکیلے نہیں ہوگے. آگے آگے حسن اصغر ہی ہوگا، آگے آگے حسن اصغر ہی ہوگا اور تم میرے پیچھے آگے رہنا تو تمہارا انجام بخیر ہوگا. اللہ اکبر. تمہارا انجام بخیر ہوگا. یہ ابو ہاشم سے نہیں کہہ رہے، یہ صبح قیامت تک کھڑا آنے والے مولوی سے کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہونا. آگے آگے میں پیچھے آگے آگے. بس جانے کے نام میں بات کر رہا تھا کہ امام یہاں پر بھی رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، مر جانے کے بعد نہیں ٹوٹا. وہ سراج پہ کون نظر آ رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. وہ ساتھی کوثر کون ہے آپ بہتر جانتے ہیں. وہ جوانان جنت کے سردار کون ہے آپ بہتر جانتے ہیں. وہ سید العابدین کون ہے آپ بہتر جانتے ہیں. وہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت جو محشر کے ہنگام میں علماء کرام و خطبہ علماء کرام اور رائٹرس نے لکھی ہے آپ بہتر جانتے ہیں. جہاں پر رشتہ ہے یہ یہاں پر بھی ہمارے ساتھ آل محمد کا وہی ہے، قبر میں بھی وہی ہے، قبر کی تنہائیوں میں بھی وہی ہے. اما جہاں اولاد ساتھ نہ دے وہاں علی آتے ہوئے نظر، جہاں اولاد ساتھ نہ دے وہاں کا حسین آتے ہوئے نظر آتے ہیں. 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. ایک بڑے مشہور شاعر، شاید جوانوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا جو بزرگ حضرات ہیں، شاید دیکھا ہو، حیدرآباد کے سعید شہیدی حیدرآبادی. سعید شہیدی حیدرآبادی ان کے گھرانے کو شرف حاصل یہ ہے کہ کبھی آپ حیدرآباد جائیے تو ان کے گھر میں چوتھے امام کا لباس ہے. اب وہ عام زیارت گاہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ان کے بیٹے رشید شہیدی صاحب ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں تو اس کی زیارت کرتے ہیں. صحیح شمپلا کا شاعر. میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کو چچا کہتا تھا، میرے والد صاحب کے دوستوں میں تھے مولانا علی ذکر صاحب کے. تو ان کا ایک کلام ہے جو اہل دکن ہمیشہ مناجات کے طور پر پڑھتے ہیں. شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ لب پہ رہتا ہے میرے یہ صبح مساء یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا یا علی یا علی یا علی یا علی. جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا؟ کوئی کہا حلقہ انما لاپتا، مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا یا علی یا علی یا علی یا علی. تو یہ پوری منقبت ہے. اس میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے زندگی میں ہو، زندہ ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو. فرماتے ہیں کہ قبر کی تنہائیوں میں ہمیں کوئی خوف نہیں، فرشتوں کے سوالات کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہاں پر وہ 4 مصرے کہتے ہیں، سماعت فرمائیے، کہتے ہیں کہ ورد کرنے لگا جب میں نادر علی، ورد کرنے لگا جب میں نادر علی، بھول بیٹھے فرشتے لکھا پوچھنا. ورد کرنے لگا جب میں نادر علی، بھول بیٹھے فرشتے لکھا پوچھنا. وہ بھی کرنے لگے میں بھی کرنے لگا یا علی یا علی یا علی. تو معلوم آپ قبر کی منزلوں میں بھی، صراط کی منزلوں پر بھی، کوثر کے شراب کے لیے کرنے کے لیے مولا متعین. تو یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. 3 رشتے میں نے بتا دیے. اب اپنی ماں کو جا کر سلام کریے گا. اگر زندہ ہیں تو میں بچوں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ نہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے گا کیا کہا جا رہا ہے. جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ان کی رضا کو حاصل کریے. جتنی زیادہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئے گی اتنا آپ کا مستقبل محفوظ ہوتا جائے گا.
یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، اس کے بعد مسلسل گفتگو کر سکتا ہوں حوالوں کے ساتھ، اور مشاہدہ بھی بات کا گواہ کہ اگر ماں باپ کی رضا ہے تو انسان، بلکہ ایک جملہ کہہ کے بات کو مکمل کر دوں، اتنی عمر میری بھی گزر گئی، میں بھی ایک محلے کا رہنے والا ہوں جہاں شیعہ آبادی ہے، نہ جانے کتنے خاندانوں کو دیکھا، میں سکون کے ساتھ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں اور یقین کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی میں ہمیشہ پریشان کیا، ماں باپ تو مر گئے، پھر لاکھ کوششیں کی گئی، پورا سماج چاہتا رہا، وہ عزت نہیں پا پائے، وہ عزت نہیں پائے۔ اور جن لوگوں نے ماں باپ کے لبوں پر تبسم کا اسباب مہیا کیے، دنیا چاہ کر اس کو ذلیل نہیں کر پائی۔ تو ایک تو سامنے دنیا کا فائدہ، اور دوسرا فائدہ میں عرض کروں کہ یہ رشتہ بھی ٹوٹتا نہیں، اور یہ واحد غیر معصوم رشتہ ہے، میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا رشتہ، رسول کا رشتہ، آل رسول کا رشتہ، یہ روحانی اور نورانی رشتہ، یہ غیر نورانی رشتہ ماں باپ کا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے۔ زندگی میں بھی ماں باپ، مر جانے کے بعد بھی ماں باپ ہیں، اما قبر میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اگر ماں کی قبر ہے، باپ کی قبر، محشر کے ہنگام میں بھی ماں باپ ذریعے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ رہا ہوں؟ بس 3 یا 4 یا 5 منٹ کی زحمت اس ذیل میں ہمارے چھوٹے امام ڈاکٹر صاحب علیہ السلام ایک شخص آیا کہ مولا میری دعا مستجاب نہیں ہوتی، میں کیا کروں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، جس پہ وہ سریع رضا، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ رضا سے قریب ہے، یہ آداب دعا ہے کہ میں سب طرح سے دعا مان چکا ہوں۔ اب ایمان کے جملے سنیے، اگر تیری دعا لاکھ کوششوں کے بعد نہیں قبول ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہو، تو اپنی ماں باپ کے پاس جا اور ان کی خدمت کر، اگر ان کے لبوں پہ تبسم آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، اس وقت ہاتھ بھی نہ اٹھا، زبان سے بھی کچھ نہ کرے، دل میں جو خواہش بندہ سے مانگ اللہ کو یہ کرنے کا۔ رونے لگا وہ شخص کا مولانا بڑا بدقسمت ہوں، کیا ہوا کہ میرے ماں باپ کو مر چکے ہیں، اب میں کس کی خدمت کروں، کس کے پاؤں دباؤں، کس کو راضی کروں؟ کیا پریشان نہ ہوا کہ ماں باپ مر چکے ہیں تو ان کی قبور پر چلا جا، ان کی قبروں پر چلا جا اور قبروں پر جا کر وہاں سے دعا مانگ۔ کتنی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں اور اس سے زیادہ آسانی سے آپ سن رہے ہیں۔ اما ماں باپ معصوم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود امام فرما رہے ہیں کہ ان کی قبور کو مانگ جا اور جو مانگنا ہے مانگ مل جائے گا۔ تو جب غیر معصوم ماں باپ کی قبور کے اوپر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو جو کائنات کے ماں باپ ہیں، المختصر رونے لگا، رونے لگا، کیا بات ہو گئی؟ کہ میں تو بہت بدقسمت ہوں مولا، کیا ہوا؟ کہ میں کمسن تھا، چھوٹا سا تھا، تبھی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، تبھی وہ مر گئے تھے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم محلے والوں نے، خاندان والوں نے ان کو کس قبرستان میں دفن کیا ہے، جائے دفن کہاں ہے، ان کا مدفن کہاں ہے، کہاں پر ان کی قبور، تو اب میں کس کے پاس جاؤں، کیسے میری دعا قبول ہو؟ سنیے گا نکلا امام نے فرمایا مت پریشان ہو، تو جہاں بیٹھا ہے وہیں پر تو نشان بنا قبر میں اور تصور کر کہ یہ تیری والدہ کی قبر ہے، یہ تیرے باپ کی قبر ہے، اور وہاں بیٹھ کے دعا مانگ۔ اب ہم سے نہ کہیے کہ یہ رضاخانہ کیوں سجا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، یہ رضاخانہ کیوں سجا ہوا ہے، یہاں ساتھ کوئی کربلا تھوڑی نہ ہے، یہ کوئی ہندر تھوڑی نہ، ارے آپ کو کیا معلوم، صرف تصور میں جب وہاں اثر آ سکتا ہے، باتیں کرتے کرتے اچھی خاصی دیر ہو گئی، بات کو اور مختصر کر رہا ہوں۔ اب چوتھے امام کی دعا سماعت فرما لیجیے۔ لاکھوں سلام بی بی عظمتوں کے اوپر صحیفہ کاملہ دعاؤں کا جو مجموعہ ہے چوتھے امام کا، میں کیا کہنا، 1400 سال پہلے کا تصور کیجیے اور اس کے بعد میں چوتھے امام کی دعاؤں کا ترجمہ پڑھیے، تب حیرت ہوتی ہے کہ تاریخ انسانیت کی واحد شخصیت ہے ہمارے چوتھے امام، جنہوں نے جو عبد و معبود کا رشتہ بتایا ہے اور جس طرح مستحکم کیا ہے۔ میں کسی کا تقابل تو نہیں کروں گا، لیکن اچھے آگے چلے گئے، نہ سمجھا پائے کہ بندہ معبود کے قریب کیسے ہو، جو دعاؤں میں چوتھے امام نے سمجھا دیا۔ تو انہیں دعاؤں میں بہت سی دعائیں ہیں مختلف، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا، ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا، بس یہی قبول کرتے وہ بات مختصر کر رہا ہوں۔
کہ امام دعا مانگتے مانگتے اللہ کہ امام کی ضرورت نہیں ہے، امام کو اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں، کہنے لگے معبود میرے ماں باپ کو حج کے ہنگام میں معاف کر دیں، ان کو بخش، ان کی مغفرت فرما۔ اب ایک دوسرا جملہ بڑا نوٹ کرنے والا ہے، بچوں جوانوں غور کریے گا کہ معبود اگر مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو بخش دیا تو نے تو ان کو میرا ذریعہ بنا دے کہ وہ میری شفیع بن جائیں گے، وہ مجھے میری مغفرت کروا سکے، اور معبود اگر مجھے ان سے پہلے بخش دیا ہے تو مجھے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ مر جانے کے بعد نہیں ٹوٹنا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک اگر وہ رشتہ باقی ہے تو باپ کا بات باقی ہے یا مال والدہ کا باقی ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ بس عزیزان کرام میں نے ختم کیا، اللہ غریب رحمت کرے اس مومن آدمی کو جس کے سارے ثواب کی مجلس ہے۔ اور آخر میں کیونکہ یہاں تک میں آ گیا ہوں تو یہی سے بات مکمل کر رہا ہوں، 3 منٹ کی زحمت اور مجلس ختم کر رہا ہوں کہ بھیا ہم سب عزادار ہیں، لاکھ ہم مجبور ہوں، لاکھ دنیا کے کاموں میں مجبور ہوں، لیکن ہماری ایک صفت ہے، ادھر جان رات آئی اور ہم کو تیار ہو گئے اور ہم مدارس شہرا اور عبداللہ حسین برپا کرنے لگے۔ اور یہ امام حسین کا کمال ہے کہ بلاتے ہیں اپنے من میں، سناتے ہیں شریعت، پیغام پہنچاتے ہیں دین کا۔ تو بھیا کربلا کے واقعات ہم سب نے سنے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے محشر میں کہ معلوم ہمیں ماں باپ کی عظمتوں کے لیے قائل کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی ان کی عظمتوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی کربلا میں ایک شہید نے بتا دیا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے۔ خدا کی قسم ایک چھوٹا سا بچہ تلوار اس کے بغل میں اعمال کیے مقتل کی طرف بڑھ رہا ہے، جنگ زوروں کا جاری ہے، اور اتنا کم سن ہے، اتنا چھوٹا قد ہے کہ تلوار زمین پر خم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے وزیر بیٹا کو کسی سے کہا یہ کون ہے بچہ جو جاتا ہے مقتل، اس کو واپس بلایا جائے۔ اور جس پر امام سے اس بچے کو واپس لایا گیا تو بچہ سر اٹھا کر آقا حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ادھر جانے کا ارادہ ہے۔ تو سوال کے جواب میں کہنے لگا مولا آپ پر جان مشاور کرنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر میں چھوٹے چھوٹے بچوں رسول میں جا رہا ہوں، جان کو بہت کر لوں گا۔ کیا بیٹا یہ تمہارا نام کیا ہے؟ کس باپ کے بیٹے ہو؟ کس باپ کے بیٹے ہو؟ کس خاندان سے قبیلے سے تعلق ہو؟ جیسے کہا کس باپ کے بیٹے ہو، اب تاریخ کہتی ہے آپ سنا کرتے ہیں ایک لاشی کی طرف اشارہ کیا، کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں میرے مسلم کا میں مسلم کا بیٹا اسی مسلم کا بیٹا۔ جیسے ہی آقا حسین نے سنا آپ نے فرمایا بیٹا میرے نام تم واپس جاؤ، اس لیے کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا نام کافی ہے۔ میرے جواب میں آ کے باپ ہے جس ماں کی خدمت میں مجھے واپس بھیج دیں اسی ماں نے مجھے جزاک اللہ۔ یعنی ماں باپ کی اطاعت کربلا کے میدان میں نظر آ رہی ہے۔ یا جناب قاسم دیکھیے ایسا سا الگ انداز میں میں روایت کو نہیں پڑھ رہا ہوں کربلا کی کسی بھی شہید کی مصیبت کی، ذرا سا الگ کی گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے 7 محرم کو جب جناب قاسم علیہ السلام کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ایک جملہ اکثر ذاکر ہو عالم ہو ضرور بیان کرتا ہے کہ کبھی سوچا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ شب عاشور ایک مظلوم ماں اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے میرے نواز میرے دین جہاد کرنا، میرے دین کی نام رکھنا، ملک میں داس میں لمبا شہر آتا ان کی بھول میں کرتا ہوا چلا گیا تاکہ ماں کا حکم ہے۔ اور بس آخری بات یہاں جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مولا عباس کے لیے سب کی جانیں قربان، بھائی کم سے کم جناب عباس کی زندگی کو اگر غور کریے تو وہاں پر بھی ماں کی عظمتیں نظر آئیں گی۔ اسی پر میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جناب عباس جن کی حیبت، جن کی جلالت، جن کا باعث، جن کی شجاعت، ایسا سامان تاریخ انسانیت نے نہیں دیکھا جیسے جناب عباس تھے۔ ارے بڑے بڑے پہلوان اگر آمد عباس کی خبر سن لیتے تھے تو گھروں کے اندر ہو جاتے تھے کہ عباس 28 رجب کو ایک منظر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب شہزادیاں اپنی ہماریوں پر سوار ہونے کے لیے بیت الشرف سے آنے والی تھی تو آقا حسین نے فقط اتنا کہا تھا عباس
اور علی کے شیر نے بار بلندی پہ کھڑے ہوئے اتنا کہا تھا اے مدینہ خبردار رسول جاتی آمالوں کی سوال تو اللہ ایسا لگا جیسے مدینے میں کرفیو کرتے ہو لوگوں کو حضرت عباس جناب عباس اللہ اکبر کیا ہو گیا جناب عباس کا لوگ اپنے گھروں میں اس لیے لگے رہے کہ حضرت عباس یہی تو لگا ہے کہ کربلا پہ حصے کے لیے نہیں ہے کربلا پہ رہتے کے لیے نہیں ہے کربلا خاندان کے رساس کے لیے ہے یہی لگا ہے کہ اکثر ہم لوگ جاؤں کہتے ہائے میں جاوا محبت کو بے تجاوا موقع پہ جیسے اللہ کا ثواب ہونے لگی تو ہر بھی شروعات میں کرتی تھی اور ایک بار میں جملہ ہوتا تھا بھیا عباس مدینہ سے جزاک اللہ پھر آپ کو رحمت ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے وہی عباس جس کی روح جس کی جگہ ہے ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی اسی 28 اگست کو ایک منظر اور نظر آ رہا ہے اس کے بڑی عباس کی بولی آواز بڑی عباس تو جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی آواز پر بہت ہو جاتا ہے جناب عباس آپ اپنی جناب اپنی والدہ مریم علیہ السلام کی خدمت میں سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور موت کے کہنے لگے جی اماں آؤ میرے ساتھ اور جناب عباس کا بازو پکڑا ایک سنگ لے جانے لگی راستے بھر جناب عباس ایسا ضرور میں کیا حال کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا آپ جیسا میں الگ ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں جناب عباس جیسا دھڑی جناب عباس جیسا بہادر پورے راستے اتنی ہمت میں کیوں نہ پایا کہ ایک بار اپنی ماں سے سوال کرے اماں کہاں جا رہے ہو یہاں تک کہ کافی رسول کو پہنچی ایک ہاتھ جناب عباس نے اپنے سر پہ رکھا ایک ہاتھ اپنے رسول نے رکھا کہ میں تمہاری ماں ہوں میں اپنی آقا کے ساتھ میں جا رہی ہوں لیکن میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ وعدہ کرو جب تک کہ یہ بابو سلامت ہے کوئی بھی نگاہ میرے حسین کی طرف نہ اٹھے پاس اور یہ سارے چھوٹا سا بچہ جیسے وعدہ کرتا ہے ویسے مجھے میرے پڑا ہوا جا رہے تھے اما جب تک یہ بابو سلامت رہیں گے کسی نے تین لوگوں سے حکم نہیں ہے میرا دل کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب بابو سلام ہونے ہوں گے تو شاید مدینے میرے کر رہا ہوگا اما جب تک یہ تمہارے عباس کے بابو سلامت ہے کسی میں درگاہ نہ ہو پائی لیکن اما اب میرا اب میرے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے جیے تو ولایہ آل محمد پر باقی رہتے ہو اور اللہ کرے جب دم نکلے تو لفظ یا حسین ہو یا آگی اس ذکر کا ثواب مرحومہ نسرین بانو صاحبہ کی روح کو پہنچے نسرین بیگم بنت علی زبیر صاحب کی روح کو پہنچے اور التماس گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسرین بیگم صاحبہ بنت علی زبیر صاحب کبھی آپ کے دل نہ گزرا کوئی دن مجھے اماں فیضا یہ کہتے
ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، وہ روٹی میرے گئے اسے پیار کرنا، وہ کہنا لے سویا حسینہ، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا، میں جب اس کو لوری سناؤں گی بیوی کہاں سے آواز لاؤں گی بیوی، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بیوی مجھے جب اٹھایا تھا میں نے، شکستہ ہے پہلو یہ دیکھا تھا میں نے، وہ جب آپ سے حال پوچھا تھا میں نے، نرم پسلیوں کا نہ پہلو کا صدمہ تھی یہ فکر محسن نہ مر جائے میرا، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، انہیں شامیوں سے بچا لوں گی بیوی میں ہاتھوں بنا لوں گی بیوی، انہیں اپنے پیچھے چھپا لوں گی بیوی، کھلے سے وہ آئے جو بار جائیں چلی آئیے گا جو ہے نا بلائے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، یا حسین صلی اللہ علیہ یا عبداللہ، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم ولي الصحابة الفضلاء، السلام علیکم شیخ الشموم، السلام علیکم عیسی النفور سید المدفون بعزته، السلام علیکم ابو شیخ المزبار في يوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب بلدك يا ابن الحسن علی ابن منصر روحی جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلیکم صاحب الاسر والزمان الامان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الزمان الرحمن اللہ تعالی فرجہ وصلی اللہ تعالی مخرج الظہور سادات مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامات پر محمد وآل محمد۔ پہلے کھا لے